بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عبد الرحمن اوان۔ سلسلہ سیرت نبی کے سلسلے میں اولاد جناب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں بیان تھا۔ آج بہت ہی اہم بیان ہے اور بہت سننے کے قابل ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ یہ بیان ہے حضرت فاطمہ الزہرا الطیبہ طاہرہ السید زہرا کے بارے میں ہے۔ فاطمہ نام، زہرا لقب۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ سن 162 میں پیدا ہوئیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل نبوت پیدا ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس بنا پر بعضوں نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے کہ ایک بعثت کے آغاز میں حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہوں گی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ اگر ان کا سال ولادت 1 بعثت تسلیم کر لیا جائے تو جب 15 سال 5.5 مہینے کی ہوئی تو سن 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت علی کا سن 21 برس 5 مہینے تھا۔ حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کی خواہش کچھ اور تھی اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی خواہش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ شرم اور جھجک کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے علی کیا کہتے ہو؟ کیا کہنے آئے ہو؟ جو کچھ کہنے آئے ہو کہہ ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی نے نکاح کی خواہش کی، حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کچھ ہے؟ بولے کہ 1 گھوڑا اور ذرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ فروخت کر ڈالو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 48 درہم میں خریدی۔ واقعہ اس طرح کہ حضرت علی جب ذرہ بیچنے کے لیے نکلے بازار کی طرف گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ اے علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذرہ بیچ کے مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے 48 درہم میں خریدی اور واقعہ یہ ہے کہ خریدنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ ان کو واپس کی اپنی طرف سے
ہبہ کر دیا، ہدیہ دے دی۔ حضرت علی نے قیمت لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ عقد ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔ اصحابہ میں لکھا کہ آپ نے ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشک بھی دی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کے ساتھ رہیں۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کبھی کبھی خانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں صلح کروا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے تو لوگوں نے پوچھا آپ گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان 2 شخصوں میں مصالحت کرا دی جو مجھ کو بہت محبوب ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کچھ سختی کی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر چلی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی بھی آئے۔ حضرت فاطمہ نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادہ سے باز آ گئے اور حضرت فاطمہ کی زندگی تک پھر کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم اور زینب۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، امام حسن، امام حسین اور کلثوم عام وقت اسلام کے عام واقعات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہیں، جیسے کہ حضرت حسن مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، اور اسی طرح حضرت زینب کا بہت کردار ہے کربلا کے سلسلے میں۔ حضرت فاطمہ نے رمضان سن 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد وفات پائی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال تھا۔ بعضوں نے 25 سال اور بعضوں نے 30 سال بتایا ہے، لیکن زرقانی نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ البتہ اس سے سامعین اکرام، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 29 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی حالات زندگی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔